السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور رمضان مبارک برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی برکتوں کا اثر جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے، روزے داروں کے لیے جنت کا خصوصی دروازہ، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رمضان شریف میں امت کو 5 خصوصی انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رمضان شریف کے متعلق میری امت کو 5 چیزوں کی خبر دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی، نہ ملی ہے۔ روزے دار کے منہ سے بو جو بھوک پیدا ہونے کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترین مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، ان کے لیے جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرا بندہ دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 5، اس ماہ مبارک مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف رمضان کے مہینے کے علاوہ یعنی غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہ پر ابھار نہیں سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرنے میں شیاطین سے کم نہیں ہے، اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا ہے۔ اس لیے رمضان مبارک کے مہینے میں ہم ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں عبادات کریں، گناہوں اور برائی سے بچیں، دوسروں کا احساس کریں، اور ہر ایک کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ مہینہ ہمیں سال میں ایک بار ملتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے کے صدقے اور اس بابرکت مہینے میں ہر وہ نیک کام کرنے کی کوشش کریں جو ہم عام مہینوں میں نہیں کر سکتے۔ یہ مہینہ ہمیں ہر طرح کی برائی سے نجات پانے کے لیے سب سے بہترین اور افضل مہینہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی بری عادت چھوڑنی ہے تو آپ اس مہینے میں ہر بری عادت کو چھوڑ سکتے ہیں اور اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم خوش آمدید کرتے ہیں اس مہینے کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت مہینہ نوازا جس میں ہم عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک نیک انسان بنانے کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے سے فائدہ اٹھائے، نیکیاں کرے، اور دوسروں کے ساتھ اچھائی کرے، وہ بھی نیکی ہے، اور رمضان مبارک کے پورے روزے رکھیں اور عبادت کریں۔ تمام امت مسلمہ کو رمضان مبارک۔ جزاک اللہ۔